محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ماں کی دعا کی برکت کیا ہو۔ ماں کی دعا اللہ کی جانب سے ایک ایسی نعمت ہے جو بندے کے حق میں فوراً قبول ہو جایا کرتی ہے۔ یہ اتنی مؤثر ہوتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی پردے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی روک ٹوک کے، بغیر کسی وسیلے کے ماں کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور یہ ماں کی دعا وہ دعا ہوتی ہے ناظرین جو ڈائریکٹ عرش الہی سے ٹکراتی ہے، اور ماں کی دعا پھر جو ہے رب کے حضور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے ناظرین۔ اور ماں کی دعا کے بہت سارے فائدے ہیں ناظرین۔ ماں کی دعا ایک ایسی چیز ہے، اللہ کی جانب سے ایک ایسی نعمت ہے کہ اندھے بیٹے کی جو ہے بینائی واپس لوٹ گئی ماں نے جب دعا کی ناظرین۔ کیا قدرت کا کرشمہ ہو گیا، قدرت کا بڑا معجزہ ہو گیا۔ ماں کی دعا میں اللہ نے وہ برکتیں رکھی ہے، اللہ نے ماں کو وہ پاورفل طاقت دے رکھی ہے دعا کے ذریعے سے کہ جب ماں اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتی ہے، اپنے بچے کے حق میں دعا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اس کا صلہ اسے بے شمار رحمتیں برکتیں حاصل فرماتا ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی ماں کی جس ماں نے جو ہے اپنے اندھے بیٹے کے حق میں دعا کی، جن کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی تھی، جن کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی، جن کی آنکھوں پر پردے ٹل چکے تھے، مگر ماں نے جب دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماں کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کی بینائی کو واپس لوٹا۔ ہاں ناظرین، وہ جانتے ہیں وہ شخصیت کون ہے، وہ نابینا انسان کون تھے جن کی ماں نے دعا کی اور ان کی بینائی واپس لوٹ آئی، ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ تو ناظرین، وہ بخاری شریف جو ہے، جانتے ہیں بخاری شریف بہت مشہور کتاب ہے حدیث شریف کی، قرآن کریم کے بعد بخاری جو ہے سب سے افضل ترین کتاب مانی جاتی ہے۔ تو ناظرین، وہ بخاری شریف امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب کو لکھی ہے۔ ان کا نام محمد بن اسماعیل ہے، امام بخاری کا نام محمد ہے اور ان کے ابا کا نام اسماعیل ہے۔ تو جب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بچپن کا زمانہ تھا تو ان کی آنکھیں اچانک جو ہے چلی گئی، ان کی آنکھیں سے روشنی ختم ہو گئی، یہ دنیا کو دیکھنے سے قاصر رہ گئے۔ ناظرین، یہ دنیا کو دیکھنے سے محروم رہ گئے۔ ان کی ماں دعائیں کرتی تھی، رو رو کر کے دعا کرتی تھی اللہ کے بارگاہ میں، اور تہجد میں اٹھ کر کے ان کی ماں تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے رب سے دعا کرتی تھی کہ مولا میرے بیٹے کی روشنی لوٹا دے، مولا میرے بیٹے کو نابینا سے بینا کر دے، پروردگار عالم میرے بیٹے کی روشنی آنکھیں واپس لوٹا دے۔ پروردگار عالم ماں جب دعا کرتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، رب کی قدرت کا نظارہ دیکھیے میرے پیارے اسلامی بھائی اور پیارے اسلامی بہنوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس ماں کو بشارت دی۔ ایک دن وہ ماں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ماں آرام فرما ہوتی ہے، بستر پر لیٹی ہوئی ہوتی ہے، خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بشارت دی کہ اے ماں سن، اے ماں، اللہ نے تیری دعا کو قبول فرما لیا، تجھے بشارت ہو کہ اللہ نے تیری بیٹے کی آنکھیں واپس لوٹا دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ناظرین، جب اس ماں کی صبح ہوئی، جب اس ماں کی آنکھیں کھلی تو دیکھا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھیں واپس لوٹ چکی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دنیا کو دیکھ سکتے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور پیارے اسلامی بہنوں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صرف واپس آنکھیں نہیں آئی بلکہ ان کی آنکھوں میں وہ طاقت اللہ نے دے دی تھی۔ ماں کی دعا کی برکتیں اتنی تھی اس آنکھوں میں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب تک آپ کی عمر شریف تھی، آپ جو ہے بڑھاپے کی عمر تک بھی جو ہے آپ سوئی میں دھاگا ڈال دیا کرتے تھے بغیر کسی چشمہ کے، بغیر کسی جو ہے دوا کے۔ امام بخاری نے پھر کبھی اپنی آنکھوں کا کبھی بھی علاج نہیں کیا عمر بھر تک۔ اللہ ہوا وہ ماں کی دعا ہے ناظرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس دعا کو سماعت کرتا ہے ناظرین، ڈائریکٹلی سماعت کرتا ہے۔ ماں دعا کرتی ہے، ڈائریکٹ رب سماعت کرتا ہے۔ جسے ہم نیکی کرتے ہیں تو فرشتے لکھتے ہیں نا، فرشتے لکھتے ہیں ان نیکیوں کو، ان نیکیوں کو جو ہے ہر ہفتے جو ہے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، فرشتے پیش کرتے ہیں۔ مگر ماں جب دعا کرتی ہے اپنے اولاد کے حق میں تو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نہیں سنتا، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود اس ماں کی دعا کو سماعت فرماتا ہے، بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی حائل کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو ناظرین جو ہے، میں اب اور
بات بتا دو، ماں کی دعا کی برکتیں اتنی ہوتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے جلیل القدر نبی اور پیغمبر اور رسول ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جب کوہ طور پر جاتے تھے، تشریف لے جاتے تھے اپنے رب سے بات چیت کرنے کے لیے، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، جب طور پہاڑی پر آپ چڑھتے تھے نا تو ان کی ماں دعا کرتے تھے کہ مولا میرے پروردگار عالم، اے میرے اللہ، میرے بیٹے کی خطا کو معاف فرما دینا مولا، میرے بیٹے کے لبوں سے جو ہے اچھائی نکلنا مولا۔ ان کی ماں دعا کرتی تھی۔ جب ان کی والدہ انتقال کر گئی تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رب سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ سنبھل کر چلنا، اے موسیٰ سنبھل کر بات کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے اور عرض گزار ہوئے کہ مولا پاک پروردگار عالم، اس سے پہلے تو نے کبھی تو مجھے سنبھل کر بات کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، سنبھل کر چلنے کے لیے نہیں کہا تھا، آج کیوں کہہ رہا ہے؟ مولا پاک پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، اس سے پہلے تمہاری ماں زندہ تھی، تمہارے حق میں دعا کرتی تھی، آج تمہاری ماں تمہارے ساتھ نہیں ہے، وہ انتقال کر چکی ہے، تمہارے حق میں وہ دعا کرنے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں کی دعا کتنی پاورفل ہوتی ہے ناظرین، ایک نبی کے حق میں بھی ماں کی دعا جو ہے بڑا مؤثر ہوتی ہے ناظرین، بڑا قبولیت کا درجہ رکھتی ہے ناظرین۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور پیارے اسلامی بہنوں، جن کے ماں باپ آج زندہ ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی ماں باپ سے دعائیں لے، اپنی ماں باپ کی خوب خدمت کرے، ماں باپ کی دعائیں لے، ماں باپ سے عزت و احترام کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ ان سے کلام کرے، ان سے بات چیت کرے، ان کا دل نہ دکھائے۔ بوڑھے ماں باپ اگر ہیں ان کی خدمت میں کسی قسم کی کوئی کمی باقی نہ رہنے پائے، ان کی خوب خدمت کر کے اپنے رب کو راضی کر لے۔ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، جنہوں نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا انہوں نے رب کو راضی کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جن کے ماں باپ راضی ہو جائیں گے اولاد سے تو رب بھی راضی ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو، انہیں راضی کرو، وہ راضی ہو جائیں گے تو رب راضی ہو جائے گا۔ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی سیوا، ماں باپ کا ادب و احترام بجا لانا، ماں باپ کی باتوں کو سننا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، یہ رب کی رضا کا واحد ایک ذریعہ ہے ناظرین۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جن کے ماں باپ انتقال کر گئے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے اللہ سے خوب استغفار کرے، اپنے ماں باپ کی گناہوں کی جو ہے بخشش کی خوب دعائیں مانگیں، ان کے لیے صدقہ کرے، ان کے لیے خیرات کرے، ان کے حق میں اللہ سے جو ہے معافی مانگے، دعائیں مانگے، اپنے رب سے کہیں کہ مولا میرے ماں باپ گنہگار تھے، مولا انہیں معاف فرما دے، مولا ان کی قبروں پر جا کر کے حاضری دے، انہیں جو ہے راضی کرے۔ تو جو کوئی اس طریقے سے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ماں باپ پر رحم فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، اس نافرمان بندے کو پھر فرما بردار بندے میں شمار کرتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے، ماں باپ کے حق میں دعائیں کرنے کی وجہ سے۔ ناظرین جو ہے ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اسی طرح کی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔